بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جس نے میری زندگی ہی میں ایسے لوگ پیدا فرمائے کہ مجھے ان کے پاس بیٹھنے کا حکم ہے۔ پھر فرمایا کہ تم ہی لوگوں کے ساتھ زندگی ہے اور تمہارے ساتھ ہی مرنا ہے، یعنی مرنے جینے کے ساتھی اور رفیق تم ہی لوگ ہو۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ایک جماعت ذکر اللہ میں مشغول تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو یہ لوگ چپ ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کیا کر رہے تھے؟ عرض کیا، ذکر الہی میں مشغول تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ رحمت الہی تم لوگوں پر اتر رہی ہے، تو میرا بھی دل چاہا کہ آ کر تمہارے ساتھ شرکت کروں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ جل شانہ نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کیے جن کے پاس بیٹھنے کا مجھے حکم ہوا۔ ابراہیم نحفی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ الذین یدعون سے مراد ذاکرین کی جماعت ہے۔ انہی جیسے احکام سے صوفیہ نے استنباط کیا ہے کہ مشائخ کو بھی مریدین کے پاس بیٹھنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ فائدہ پہنچانے کے اختلاط سے شیخ کے نفس کے لیے بھی مجاہدہ تامہ ہے کہ غیر مہذب لوگوں کی بدعنوانیوں کے تحمل اور برداشت سے نفس میں انعقاد پیدا ہوگا، اس کی قوت میں انکسار پیدا ہوگا۔ اس کے علاوہ قلوب کے اجتماع کو اللہ جل شانہ کی رحمت اور رافت کے متوجہ کرنے میں خاص دخل ہے۔ اسی وجہ سے جماعت کی نماز مشروع ہوئی، اور یہی بڑی وجہ ہے کہ عرفات کے میدان میں سب حجاج بیک حال ایک میدان میں اللہ جل شانہ کی طرف متوجہ کیے جاتے ہیں، جیسا کہ ہمارے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں متعدد جگہ اس مضمون کے اہتمام سے ارشاد فرمایا ہے۔ یہ سب اس جماعت کے بارے میں ہے جو اللہ کا ذکر کرنے والی ہو کہ احادیث میں کثرت سے اس کی ترغیب آئی ہے۔ اس کے بالمقابل اگر کوئی شخص غافلین کی جماعت میں پھنس جائے اور اس وقت اللہ کے ذکر میں مشغول ہو تو اس کے بارے میں بھی احادیث میں کثرت سے فضائل آئے ہیں۔ ایسے موقع پر آدمی کو اور بھی زیادہ اہتمام اور توجہ سے اللہ جل شانہ کی طرف مشغول رہنا چاہیے تاکہ ان کی نحوست سے محفوظ رہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ غافلین کی جماعت میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ جہاد میں بھاگنے والوں کی جماعت میں سے کوئی شخص جم کر مقابلہ کرے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ غافلین میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسے بھاگنے والوں کی طرف سے کفار کا مقابلہ کرے۔ نیز وہ ایسا ہے جیسے اندھے گھر میں چراغ، وہ ایسا ہے جیسے پت جھڑ والے درختوں میں کوئی شاداب سرسبز درخت ہو۔ ایسے شخص کو حق تعالی جل شانہ نے اس کا جنت کا گھر پہلے ہی دکھا دیں گے، اور ہر آدمی اور حیوان کے برابر اس کی مغفرت کی جاوے گی۔ اور یہ جب ہے کہ ان مجالس میں اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، ورنہ ایسی مجالس کی شرکت کی ممانعت آئی ہے۔ حدیث میں ہے کہ عشیرہ یعنی یارانہ کی مجالس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ عزیزی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یعنی ایسی مجالس سے جن میں غیر اللہ کا ذکر کثرت سے ہوتا ہو، لغویات اور لہو و لعب میں مشغولی ہوتی ہو۔ ایک بزرگ کہتے ہیں، میں ایک مرتبہ بازار جا رہا تھا، ایک حبشن باندی میرے ساتھ تھی۔ میں نے بازار میں ایک جگہ اس کو بٹھا دیا کہ میں واپسی میں اس کو لے لوں گا۔ وہ وہاں سے چلی آئی۔ جب میں نے واپسی پر اس کو نہ دیکھا وہاں پر تو مجھے غصہ آیا۔ میں گھر واپس آیا تو وہ باندی آئی اور